حادثاتی اموات، چونکہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، جیسے پہلے پیدل سفر کیا کرتے تھے، پھر جانوروں پہ آ گئے، پھر اس کے بعد گاڑیاں آ گئی، پھر ہم جہازوں پہ سفر کرنے لگ گئے. تو جتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے، جتنی سائنس نے آگے ترقی کی، اتنے ہی ساتھ ساتھ ہم نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں، اتنے خطرات بھی ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. تو حادثاتی اموات جو ہیں ان کی شرح کافی زیادہ بڑھ گئی ہے وقت کے ساتھ. تو بتائیے کہ ہم اس سے کس حد تک بچ سکتے ہیں؟ کوئی وظیفہ ہو کہ ہم پڑھتے رہیں، اور کوئی تسبیح ہو ہم کرتے رہیں، تاکہ موت تو آنی ہے، برحق ہے، لیکن یہ ہے کہ مسافر کو آ جائے، راستے میں آ جائے، بنا کسی اپنے کے پاس ہوئے آ جائے، اس سے ہمیں ہمیشہ سے ڈر لگتا ہے کہ اپنے پاس ہونے چاہیے. تو اس طرح کی اموات سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتائیے گا. دیکھیں رباب، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو نام مبارک ہیں، جو کہ 99 نام ہیں اللہ کے، ویسے تو بے شمار نام ہیں، اسی میں سے چند ایک ایسے اسماء اعظم ہیں کہ جس کو اگر آپ ڈیلی بیسس کے اوپر، یا ایٹ لیسٹ جب آپ سفر پہ ہیں، گھر سے باہر ہیں، یا روز جب آپ جاب پہ جا رہے ہیں، اس ٹائم پہ نکلتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کا پڑھنا آپ کو حصار میں رکھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں ایک تو آپ محفوظ رہیں گے. پھر دوسری چیز ایک اور میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، جو کہ آپ کو روحانی طور کے پر، جیسے کہ بد نظری ہے آج کل بہت کامن ہے، بد نظری کا ایلیمنٹ ہے، وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بڑی متاثر کرتی ہے آپ کو، اور اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے. بالکل. تو اس چیز کے لیے بھی لازمی وہ پڑھنا شروع کریں، اور اگر بچے نہیں پڑھ پاتے تو والدین پڑھ کے ان کے اوپر پھونک سکتے ہیں. اس سے ایک تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسری چیز اگر ہم لوگ دیکھیں جو حادثاتی اموات والا ایلیمنٹ ہے، اس میں مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، شیر خدا، مولود کعبہ، ان کا قول ہے کہ جب تک موت کا وقت نہیں ہوتا تو زندگی کی جو حفاظت ہے وہ موت خود کر رہی ہوتی ہے. بالکل. کہ اس شخص کو کچھ ہونا نہیں چاہیے جب تک اس کا اپنا وقت آ چکا نہ ہو. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کا فرمانا ہے، ان کا حدیث ہے کہ صدقہ میں سوائے موت کے ہر چیز کی علاج ہے، کہ صدقہ جو ہے وہ ہر چیز کو ٹال دیتا ہے سوائے موت کے. جب موت کا وقت آپ کے اوپر برحق آ جاتا ہے تو اس میں ایک تو وافر مقدار میں صدقہ ہمیں ضرور دیتے رہنا چاہیے. صدقہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ہیوی یا بلک ہو. کسی کو راہ چلتے مسکرا کے دیکھنا جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کے لیے اچھا گمان رکھنا جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کی پریشانی کو، اگر آپ روڈ پہ ہیں، آپ اس کی پریشانی محسوس کر کے آپ اس پریشانی کو خود اپنے لیے محسوس کر رہے ہیں اور اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ میں آتا ہے. تو لوگوں کا کانسیپٹ صدقے کے بارے میں ہوتا ہے کہ پیسے دے دیں، کچھ کھانے کو دے دیں، لیکن جو بنیادی صدقات ہیں ہم اس سے بہت دور چلے گئے. اس وجہ سے معاشرتی طور پہ پرابلمس ہیں. اب پڑھنے کے لیے دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم ہے، یا حفیظو یا رحمانو، اس کو اکٹھا ملا کے پڑھیں 7 مرتبہ. 7 مرتبہ آپ نے یا حفیظو پڑھنا ہے اور 7 ہی مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اپنا ایک حصار آپ اپنے گرد قائم کر لیں، تاکہ کوئی بھی حادثہ یا پریشانی آتی ہے تو اس سے آپ محفوظ رہیں. گھر سے نکلتے وقت آپ یہ اسم اعظم جو ہیں صرف پڑھیں اور اپنی فنگر سے ایک اپنے گرد سے حصار قائم کر لیں. یا حفیظو یا رحمانو، یا رحمانو دونوں کو اکٹھا ملا کے پڑھیں 7 مرتبہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز پھر جو میں نے بد نظری کا ذکر کیا، جو کہ والدین اپنے بچوں کے لیے اکثر پریشان رہتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں، فیمیلز ہیں، وہ بھی اس چیز سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں جب سے سوشل پلیٹ فارمز بڑی بوم کریٹ کر گئے کہ آپ ذرا سی کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو بے شمار بد نظری کا شکار ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس کے لیے بھی آپ ڈیلی بیسس کے اوپر روزانہ آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے پڑھ کے آپ ذہن میں تصور یہ رکھیں کہ جتنے حاسد قسم کی بد نظری کے اثرات ہیں، یا جو لوگ شیطانی طور کے اوپر کوئی چیز آپ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، تو وہ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ زائل ہو جائے. تو یہ 3 مرتبہ یہ چیز تصور میں رکھیں، اور اسپیشلی طور کے اوپر جو سورہ کوثر کی آخری آیت ہے، انا شان آقا، یہاں پہ رکتے ہوئے تمام تر ایسی چیزوں کا تصور رکھیں، اور پھر جو آخری ورڈ ہے هو الابتر، اس کو 3 مرتبہ دہرا دیں، هو الابتر ابتر ابتر. اس طریقہ سے آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. تو ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، بد نظری، پریشانی، مصیبت، اور اگر کوئی شخص یہ آپ کے خلاف ذہن میں سوچ بھی رکھے ہے کہ اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک.